عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ روزمرہ کی بائبل سٹڈی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پڑھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام کو پڑھیں گے۔ ایکسوڈس چیپٹر 1 ورس 1 to 22۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے قصور نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل
اور اس کے گدھے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تاہ نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خداوند اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ قربان گاہ کی بابت احکام اور خدا نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا۔ تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھایا کرنا۔ اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کروں گا، وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے گا، اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کرے گا۔ تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خداوند کے پاک کلام کا جو حصہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، یہاں پر ہم بڑی خوبصورت باتیں اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں کہ جب خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، تو آپ نے خداوند کے پاک کلام میں سے سنا ہے کہ خداوند نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے یعنی مصریوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل قوم پر، تو خدا نے بھی ان کو کڑی سے کڑی سزا دی، اور آخرکار خداوند ان کو ان کی غلامی سے نکال لایا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، بحر کلزم پر، تو
فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بیچ میں سے ایک بڑا خوبصورت راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل قوم اس راستے پر چلتے ہوئے بحر کلزم پار کر گئی اور فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے گیا، لیکن خداوند نے فرعون کے سارے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا اور خدا نے ان کو غلامی سے، ہر طرح کے خوف سے ان کو چھڑا لیا، موت سے آزاد کر دیا۔ تو پھر خدا نے ان کو اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت احکامات دیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے ہوں۔ خروج 20 باب اس کی پہلی آیت سے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ کس نے یہ باتیں فرمائیں؟ خدا نے یہ باتیں فرمائیں اور کسی نے نہیں، خدا نے سب باتیں فرمائیں اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے بغیر تمہارا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ You shall have no other gods before me۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ You shall not make yourself carved image۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اور پھر یہ بھی لکھا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہے، آسمان میں یا نیچے پانی میں یا زمین کے یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں۔ اور آسمان پر کیا ہے؟ خدا اور اس کے فرشتے، اور اس کے فرشتے یا خلاؤں میں جانور اڑتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، یعنی کہ تو کسی چیز کی صورت اپنے لیے نہ بنانا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اپنے لیے کس لیے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ You shall not bow down to them۔ You shall not serve them۔ نہ تو ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو نہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور نہ بت پرستی کرتے ہیں اور نہ اپنی پوجا پاٹ کے لیے کسی چیز کی صورت بناتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ
اپنی تصویر بناتے ہیں. اپنی تصویر بنانا ایک الگ بات ہے. ایک ڈیکوریشن کے طور پر کوئی چیز آپ بناتے ہیں، اپنے گھر کو، دیوار کو سجا لیتے ہیں، وہ آپ کی پوجا پاٹ میں نہیں ہے. اور گناہ وہ ہے کہ جب آپ اس کو بناتے ہیں، پھر اس کو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے. جیسے ہمارے بہت سے مسیحیوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ یسوع کی تصویر بناتے ہیں اور یسوع کی تصویر بنا کر اپنے ہاتھ سے پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یسوع مسیح ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ شخص جنہوں نے مختلف طور پر اداکاری کی، جیزس فلمیں بنائی، ان میں یسوع کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے بارہا گواہی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یسوع کا خادم ہوں، میں یسوع نہیں. مجھے میری تصویر بنا کر مجھے یسوع نہ کہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، بائبل میں لکھا ہے کہ تو کسی چیز کی صورت نہ بنانا اور نہ ان کے آگے جھکنا، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا. پھر پانیوں میں کیا ہے؟ مختلف جانور ہے. اور جب ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے خط میں کیا لکھا ہے. اس سے پیشتر کہ ہم رومیوں کے خط میں چلیں تو لکھا ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا گیور خدا ہوں. گیور کا مطلب کیا ہے؟ میں غیرت مند خدا ہوں. میں غیرت مند خدا ہوں. میں غیرت رکھتا ہوں. میں اپنے بغیر کوئی دوسری شخصیت کو نہیں پسند کرتا کہ جو کوئی مجھے چھوڑ کر مٹی کی چیز بنائے، مٹی کا پتھر بنائے، پتھر کی تصویر بنائے اور اس کے آگے جھکے اور سجدہ کرے اور میرا درجہ اسے دے. اور میں غیرت مند خدا ہوں. اور جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں، وہ مزاروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اور قبر پرستی کرتے ہوئے پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں. یعنی کہ وہ خدا کا درجہ جو ہے وہ ایک پیر کو، ایک فقیر کو، ایک قبر کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دربار پر جائیں گے تو ہمیں یہاں وہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. یاد رکھیں، خداوند خدا جو ہے وہ غیرت مند خدا ہے. اگلے حصے میں لکھا ہے، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سخت بات ہے، کتنی بڑی لعنت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے لیے تراشی ہوئی مورت بناتے، جو لوگ پتھر کے سٹیچوز بناتے اور جو لوگ ان کے آگے جھکتے اور ان کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر کے کہتے ہیں
کہ ہمارے لیے کچھ کر دے، ہماری کوئی مدد کر، ہمیں بچا، ہماری ضرورتیں پوری کر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ پتھر آپ کی ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ خواہ وہ پتھر آپ نے یسوع مسیح کی تصویر بنائی ہے، خواہ آپ نے مقدسہ مریم کی تصویر بنائی ہے، یا وہ پتھر آپ نے مختلف سینٹس کی تصویریں بنائی ہیں، وہ پتھر آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، پتھر کو ماننا چھوڑیں، آسمان کے خدا کو مانیں، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، اس کو مانیں۔ اور اگر ہم اس کی پرستش پیروی پورے طور سے نہیں کرتے تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ میں ان ہزاروں کو سزا دیتا ہوں، باپ دادا کی بدکاری کی سزا، تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان پر میں رحم کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، ان پر میں رحم کرتا ہوں، ان پر میں رحمت کا می برساتا ہوں، اور ان پر میں برکتیں نازل کرتا ہوں، تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا سے محبت کریں۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب پڑھتے ہیں تو 28ویں باب میں ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اور اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو برکت دے گا۔ ہاللیلویا، سب قوموں سے زیادہ تجھ کو برکت دے گا۔ اور پھر استثنا 7ویں باب کی اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، آئیے ہم دیکھیں ذرا 7ویں باب کی 9ویں آیت۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور رحم کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ 1000 برس تک اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہیں بناتے، جو لوگ ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ صرف خداوند اپنے خدا کو عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند اپنے خدا کی عبادت کیا کریں، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کیا کریں، اور وہ آپ کی ہر طرح کی ضرورت کو پوری کرے گا اور برکت بخشے گا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 23واں باب جب 25ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خروج 23واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، So you shall serve the Lord your God. I will bless your bread and your water. Hallelujah. He will bless your bread and your water. I will take away
weakness from the midst of you. Hallelujah. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا. ہاللیلویہ. وہ تو تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا. جب تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے گا، اس کے حکموں کو مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی پرستش کرے گا، تو وہ تجھے برکت پر برکت دیتا جائے گا. تیرے بیچ سے بیماریوں کو بھی دور کر دے گا. یہ ہے خدا کی محبت ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بناتے، جو ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے، جو ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آؤ ہم ہمیشہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کریں اور اسی کی عبادت کریں. اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. You shall not take the name of the Lord your God in vain. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. ہاللیلویہ. اور جو لوگ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، اور ان کے تعلق سے یہاں پر لکھا ہے، جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے وہ اور خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد رکھیں، جو لوگ خدا کا نام بے فائدہ لیں گے اور وہ گناہگار ٹھہریں گے. اور بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص خدا کا نام بے فائدہ لیتا ہے، خدا کا نام بے فائدہ لیتا ہے اور وہ موت کے قبضہ میں ہے، موت کے سایہ میں ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی خدا کی برکتوں سے محروم ہے، اور اسے نہ خدا کی برکت ملے گی بلکہ وہ ہمیشہ کی موت میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ بائبل میں مقدس میں لکھا ہے، مگر بزدلوں، گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور سب بت پرستوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور خدا کا نام بے فائدہ لینا کیا ہے؟ خدا کا نام بے فائدہ لینا جو ہے، جو آپ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اور بات بات پر کہتے ہیں خدا کے لیے میں نے یہ نہیں کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تو قسم نہ کھانا، تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، تیری باتیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو. تو کسی چیز کی قسم نہ کھانا، نہ آسمان پر، نہ آسمان کی، نہ خدا کی، نہ کسی چیز کی تو قسم نہ کھانا. میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اپنے غلط کاموں میں بھی خدا کو لے آتے ہیں، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور خدا کا نام بے فائدہ لینے والا گناہگار ٹھہرے گا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کے جلال سے محرومیت ہے. خدا کے جلال سے محروم ہو جائیں گے. اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں
یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. Remember the Sabbath day and keep it holy. یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. اور پھر سبت کا دن پاک کیسے ماننا ہے؟ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کوئی شخصیت جو تیرے ساتھ رہنے والی ہے، تیرے ملک میں رہنے والی ہے، تیرا بیٹا بیٹی نوکر چاکر، کوئی کام نہ کرے اس دن. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ پھر کریں کیا. خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا قوم سے کہہ کہ 6 دن کام کاج کر کے اور 7واں دن یعنی سبت کا دن تمہارا مقدس مجمع ہو. مقدس مجمع یعنی وہ تمہارا عبادت کا دن ہو. تمہارا عبادت کا دن ہو. تم اس دن صرف عبادت کرنا ہے. تم نے اس دن روزہ رکھنا ہے. اور اسی لیے تو خدا نے اسرائیل کو ہر طرح سے برکت دی ہوئی ہے، اور ان کے پاس برکتوں کی کمی نہیں ہے. بلکہ خدا نے یہ بھی کہا ان کے تعلق سے کہ جو اسرائیل پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، جو اسرائیل کے لیے برکت چاہے گا میں اس کو برکت دوں گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو سبت کا دن پاک مانتے اور اس دن اس کی صرف عبادت کرتے ہیں خداوند اپنے خدا کی، اور ان کے لیے برکتوں کے وعدے کیے گئے ہیں. اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ سمندر میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. یعنی اس دن خدا نے بھی آرام کیا. اسی لیے خدا نے آرام کا دن ٹھہرایا، مقدس دن ٹھہرایا. اور پھر خدا نے حکم دیا تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. Respect your father and your mother. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے دراز ہو. یعنی اس ملک میں تیری عمر لمبی عمر ہو جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے. کب؟ جب تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے گا. اپنے باپ اور ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے اور ان کی پیروی کرے گا، ان کی مدد، ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی رہنمائی میں رہے گا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ماں باپ کوئی غلط بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ خدا کی عبادت نہ کریں، آپ چرچ نہ جائیں، آپ کلام نہ پڑھیں۔ اللہ تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن کوئی سرگرے ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ آپ کو غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے تو ان کی عزت ضرور کریں، ان کی عزت ضرور کریں، لیکن وہ کام نہ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو۔ لیکن جو اچھے کام کہتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، اس کو ضرور کریں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو لوگ نشے کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ہر طرح کی برے کام کرتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، پاسٹروں پادری صاحبان کو کہتے ہیں، اور مسلمان لوگ جو ہیں اپنے مولوی صاحبان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سمجھائیں، آپ رہنما ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ خدا کا بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے، تاکہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس ملک میں تیری عمر دراز ہو۔ اور پھر بھلائی کا وعدہ ہے، رحمت کا وعدہ ہے، برکت کا وعدہ ہے۔ اور ماں باپ کی عزت کرنے میں خدا کے بڑے وعدے ہیں اس شخص کے ساتھ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، تو خون نہ کرنا، یعنی کہ تو قتل و غارت نہ کرنا، تو کسی کا قتل نہ کرنا۔ اور جیسا اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے، زمین کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور دو تین مرلے کی خاطر قتل کر دیتے ہیں، اور یا بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، یعنی کہ تو قتل نہ کرنا، تو مرڈر نہ کرنا۔ You shall not murder. You shall not commit adultery. تو زنا نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا۔ اور You shall not steal. تو چوری نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ ان سب باتوں کی سزا بڑی خطرناک سزا ہے۔ کچھ ملکوں میں کوڑے لگائے جاتے ہیں، کچھ ملکوں میں خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، کچھ ملکوں میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ آگے کو وہ کر ہی نہ سکے۔ اور یاد رکھیں، خداوند خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کی خطرناک سزا ہے، جیسا میں نے پڑھ کے بتایا آپ لوگوں کو۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں، بے ایمانوں اور خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے، یہ دوسری موت ہے۔
तमाम किस्म के माँ बाप के नाफरमान, खूनी, ज़नाकार, चोर, लालची, ये सब के सब दूसरी मौत में जाएंगे जो आग और गंधक से जलने वाली झील है। इसीलिए लिखे हैं, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। मेरे भाइयों और बहनें, झूठे गवाहों का खतरनाक इंजाम होगा। झूठे गवाहों को खतरनाक सजा मिलेगी। और जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे तौहीन रिसालत के मसले से बहुत ऐसी गवाहियां मिली हैं कि बहुत से लोगों को झूठे इल्जाम लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया, सजा, मौत की सजा भी सुना दी गई। लेकिन पाकिस्तान ने तो झूठे गवाहों को कोई सजा नहीं दी, लेकिन खुदा के हजूर से झूठे गवाहों को सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। झूठा गवाह बेसजा नहीं छूटेगा। और मेरे भाइयों और बहनों, कहे कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, पड़ोसी के घर का लालच ना करना। और कराची में क्या हुआ था, आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले कश्मीर कॉलोनी में प्लाट के चक्कर में, एक प्लाट के चक्कर में उन्होंने जनाब रहमत मसीह और नासिर मसीह पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया। और फिर मौलवी साहबान ने इकरार किया कि वो तो एक प्लाट पर झगड़ा था, प्लाट के चक्कर में था। लेकिन नासिर मसीह को, रहमत मसीह को शदीद तौर पर पुलिस स्टेशन में पीटा गया। ये क्या है मेरे भाइयों और बहनों? झूठा गवाह जो है, बेशक इस दुनिया में तो छूट जाएगा, मगर आसमान पर नहीं छूटेगा, बेसजा नहीं छूटेगा और उसे सजा मिलेगी। और इसलिए लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना। और यह खुदा का हुक्म है, किसी इंसान का नहीं, किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि खुदा का हुक्म है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कह देते हैं, जी पाकिस्तान में तो मसीहियों को कोई खतरा नहीं है। और आए दिन हम पढ़ते हैं, किसी की बेटी के साथ ये कर दिया गया, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा लिया गया, किसी को ये कर दिया गया, किसी को वो कर दिया गया। लेकिन क्या है ये? क्या ये मोहब्बत है? क्या ये अच्छा दर्स दे रहे हैं? मुल्क की बदनामी हो रही है, पाकिस्तानी पूरी कौम की बदनामी होती है। और मेरे भाइयों और बहनों, झूठी गवाही से बचें, झूठी गवाही से बचें। और
پھر لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. اور پھر آگے چلتے ہیں ہم. لکھا ہے سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے. جب خداوند خدا اس پہاڑ پر اترا جس پر خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا تھا. نہ صرف خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا تھا بلکہ بنی اسرائیل قوم کو بھی اس پہاڑ کے پاس بلایا. اور خداوند نے کہا کہ میں اس قوم سے کلام کروں گا، میں اس قوم سے باتیں کروں گا. لیکن جب خداوند اس پہاڑ پر اترا اور بادل گرجے اور بجلیاں چمکی، کرنا کی آواز آسمان سے سنائی دی، تو بنی اسرائیل قوم نہایت ڈر گئی، گھبرا گئی، گھبرا گئے. اور جب وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے تو دور کھڑے ہو گئے اور خداوند کے بندہ موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے بات نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، کیونکہ ہم خدا کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی بات اس کے منہ سے اس طرح سن نہیں سکتے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، لیکن خداوند کے بندہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، یعنی ان کو تسلی دی، ان کے خوف کو دور کیا کہ خدا مارنا نہیں چاہتا، خدا ہلاک نہیں کرنا چاہتا، خدا غرق نہیں کرنا چاہتا، بلکہ لکھا ہے موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تم کو اس کا خوف ہو، تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈر کر گناہ نہ کرو، اس سے ڈرو اور اس کے خلاف گناہ نہ کرو. یعنی کہ تم غیر معبودوں کو نہ مانو، صرف اسی خدا کو مانو جو آج تم کو دکھائی دیا ہے، اور اسی خدا کو مانو جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہے، اور اسی خدا کو مانو جو تم سے محبت رکھتا ہے. اور خدا اس لیے تم کو دکھائی دیا ہے، اس لیے خدا تمہارے پاس اترا ہے، اس لیے خدا تمہارے پاس آیا ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کا خوف مانو اور اس کے خلاف گناہ نہ کرو. اور جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، دنائی کا شروع ہے، برکتوں کا شروع ہے،
خدا کا خوف زندگی کا شروع ہے، خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے، خدا کا خوف موت کے پھندے سے بچاتا ہے، خدا کا خوف موت کے پھندے سے بچاتا ہے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ خداوند کے خوف میں رہنا سیکھو، خداوند کے خوف میں رہنا سیکھو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ صرف موسیٰ ہی پھر آگے گیا تاکہ خدا کے ساتھ باتیں کرے، خدا سے کلام کرے۔ اور پھر لکھا ہے خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے کہنا، تو بنی اسرائیل سے کہنا تم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ یہ گواہی ہے بہت بڑی کہ خداوند خدا نے آسمان سے بنی اسرائیل قوم سے باتیں کی، بنی اسرائیل قوم سے باتیں کی۔ کیا ہی مبارک وہ قوم ہے، کیا وہ بابرکت قوم ہے جس سے خدا باتیں کرتا ہے، جس کو خدا برکت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بنی اسرائیل قوم سفر کرتے کرتے آگے چل کر آپ پڑھیں گے، دیکھیں سنیں گے کہ وہ مواب کی زمین پر آئے تو بلک بادشاہ ان سے ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اس نے بلام نبی کو بلایا کہ ان پر لعنت کرے، لیکن خداوند خدا نے بلام نبی سے کہا کہ تو ان کو لعنت نہ کرنا، ان پر لعنت نہ کرنا، وہ بڑی اور مقدس قوم ہے۔ اور خداوند خدا کا بندہ بلام بلک بادشاہ کو کہتا ہے، جس قوم کو خدا نے برکت دی ہے میں اس پر لعنت کیسے کروں؟ جس قوم کو خدا نے نہیں پھٹکارا اور میں اسے کیسے پھٹکاروں؟ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرتے ہیں، پھٹکارتے ہیں ان کو، اور وہ پھٹکارے جائیں گے، لعنت پائیں گے۔ لیکن جو لوگ بنی اسرائیل قوم پر برکت چاہیں گے اور وہ برکت پائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا نے براہ راست باتیں کی ہیں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے برکت دینے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی جو ان پر برکت چاہیں گے ان کو برکت دینے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا، ان سے کہہ، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی کہ میری جگہ کسی اور کو خدا نہ بنا دینا، کسی اور کو خدا بنا کر اسے سجدہ نہ کر دینا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کے آگے جھک کر سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے اور یہ بت ہمارا بھگوان ہے، بت ہمارا ایشور ہے۔ یاد رکھیں، بت ایشور نہیں ہے، بت بھگوان نہیں ہے، بت ایشو نہیں ہے۔ اور خدا نے منع کیا کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بنانا۔ اور
یعنی چاندی اور سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑنا، چاندی اور سونے کا دیوتا اپنے لیے نہ گھڑنا، نہ بنانا، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا، اور بلکہ رومیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا بعد میں سیکھیں گے رومیوں کے خط سے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں جلدی اس سرمن کو ختم کروں گا۔ رومیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 21 اور 22 آیت سے میں پڑھوں گا۔ رومیوں پہلا باب اس کی 21 اور 22 آیت۔ معاف کیجیے گا، مجھے ذرا حوالہ نکالنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، اور تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ اس لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی نسبت اس خالق کے جو اب تک معبود ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے خدا کو جانا تو صحیح، لیکن خدا کو جاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنی من مانیاں کی، اور پھر مٹی کا خدا بنا دیا، لکڑی کا خدا بنا دیا، گائے بیل کو خدا بنا دیا، اور مختلف کیڑوں مکوڑوں کو خدا بنا دیا، اور ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں کے لیے منع کیا ہے، اور پھر لکھا خدا نے بھی ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ خدا نے ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیں کہ سونے چاندی کے بت بنانا، لکڑی کے بت بنانا، چیزیں کاغذ کی تصویریں بنا کر ان کو پوجنا، یہ ناپاکی ہے، ناپاکی ہے۔ اس لیے خدا نے 10 احکامات دیے کہ ان 10 احکامات پر عمل کرنا ہے، اور تب ہی تم برکت پر برکت حاصل کرو گے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند اپنے خدا کے حضور وفادار رہتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے تو مٹی کی ایک قربان کا میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں کی سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی چڑھایا کرنا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کروں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور قربانی کرے گا، خداوند اپنے خدا کے حضور وفاداری سے چلے گا، اس کے حکموں کو مانے گا، اور خداوند ہر اس جگہ پر جہاں تو اس کے حضور عبادت کرے گا وہاں آ کر تجھے برکت دے گا۔
جہاں تو اس کے حضور قربانی گزرانے گا وہاں آ کر وہ تجھے برکت دے گا۔ کتنی خوبصورت بات۔ اور پھر لکھا ہے اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کوئی اوزار اس پر نہ لگے۔ اگر تو کوئی اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک ٹھہرائے گا، وہ قربان گاہ ناپاک ہوگی۔ اور پھر تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، سیڑھیوں سے ہرگز اوپر نہ چڑھنا اس کے، تاکہ تیرا ننگا پن، تیری برہنگی اس قربان گاہ پر ہو، قربان گاہ پر پڑے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ احکامات خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچائے، اور ہم سب کو خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے علاوہ کسی غیر معبود کو نہ مانیں، ہم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنائیں، ہم ان مورتوں کے آگے، ان بتوں کے آگے سجدہ نہ کریں، ان کی عبادت نہ کریں، اور خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں، اور سبت کے دن کو، خدا کے ٹھہرائے ہوئے دن کو، اتوار کے دن کو جو خدا نے آپ کی عبادت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اس میں آپ خداوند کی عبادت کریں، چرچ جائیں، خداوند کا کلام سنیں، اور پھر اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں۔ اگر کسی سے آپ کو شکایت ہے، جو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے، اس نے ہمارا اس قدر قصور کیا ہے، تو لکھا ہے خون نہ کرنا، معاف کر دو۔ جو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، اور خدا نے کہا کہ اگر تم دوسروں کے گناہ معاف کرو گے تو خدا باپ جو آسمان پر ہے وہ تمہارا گناہ معاف کرے گا۔ اور پھر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، اور چوری نہیں کرنی، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہیں کرنا، اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا، پڑوسی کے گھر کی کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، اور بلکہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ سو آئیے خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ سب سر خداوند کے حضور جھک جائیں اور دعا کریں گے۔ پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو جو اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ آئے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تو نے مجھے فضل دیا اور میں نے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور خداوند پاک خدا، یہ کلام جہاں جہاں بھی پہنچا ہے، ہر اس جگہ پر تیری برکت، تیرا فضل ہو، اور خداوند پاک خدا، لوگ تیرے کلام کے مطابق تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں اور تجھ سے برکت پائیں۔ جتنے لوگوں نے خداوند ان باکس میں درخواستیں لکھی ہیں، ہر ایک کی درخواست کے مطابق ان پر رحم کر اور برکت دے خداوند۔ جتنے لوگوں نے خداوند تیرے خادم سے درخواستیں کی ہیں،
اور خدا پاک ان سب کی دعاؤں کو سن، درخواستوں کو قبول کر، ان کے مطابق ان پر رحم کر اور انہیں برکت دے۔ خدا پاک خدا بہت سی باتیں ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، لیکن مجھے سب باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن تو جانتا ہے کہ لوگوں نے مجھے کس کس کے لیے درخواست کی ہے، کیا کیا ان کے مقاصد ہیں۔ یسوع کے نام سے خدا تو ان کے سارے مقاصد پورے کر اور ان کو برکت دے۔ خدا پاک خدا ان کی ضرورتیں پوری کر، تو اپنی رحمت کو نازل فرمائے خدا۔ اے خدا پاک خدا، بادل نے جو مجھ سے درخواست کی اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، خدا پاک خدا تو اس پر، اس کے خاندان پر رحم کر اور برکت دے۔ اور خدا تو ہر طرح سے ہم سب کے ساتھ ہو۔ میں اپنے خاندان کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ یسوع مسیح تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر ایک ایک کو چھو اور ایک ایک کو برکت دے۔ خدا پاک خدا ہم سب کی سہایتا فرما، تمام مقدسوں پر، تمام کلیسیوں پر، تمام ایمانداروں پر تیرا ہاتھ، تیرا فضل، تیری برکت رہے۔ اور خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا پاک خدا اسرائیل کی سلامتی ہو اور اسرائیل پر تیری برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا پاک خدا کینیڈا میں ہر طرح سے تیری برکت، تیرا فضل ہو۔ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں ہر طرح سے تیری برکت، تیرا فضل ہو۔ یسوع کے نام سے خدا پاک خدا پوری دنیا میں ہر طرح سے امن اور سلامتی والا ہاتھ بڑھا، اور کرونا وائرس کو خدا تو یسوع کے نام سے ختم کر دے خدا، تاکہ خدا پاک خدا دنیا کا نظام بحال ہو سکے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، تاکہ پوری دنیا میں ہر طرح سے امن ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین آمین۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، کہ اس تو برکتا سب لوگ پامن، کہ اس تو برکتا سب لوگ پامن، تے قوم آیوس دیاں دھن باد گامن، تے قوم آیوس دیاں دھن باد گامن۔ خدا دانا، خدا دا پاک نا ہے شان والا، خدا دا پاک نا ہے شان والا، صدا تو ہے صدا تیکر رہے گا، صدا تو ہے صدا تیکر رہے گا، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ۔